اور وہ دو کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو ہر دیہاتی آدمی بھی یاد کر سکتا ہے، 70-80 سال کا آدمی بھی یاد کر سکتا ہے، بوڑھی اماں بھی یاد کر سکتی ہے۔ وہ زبان پر ایسے بھاری نہیں ہے کہ اس کو آپ یاد نہ کر سکیں، وہ ایسے کلمے ہیں کہ اس کو 2 سال کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے، اس کو بھی آپ یاد کروا سکتے ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑا بوڑھا، اس کی زبان پر یہ بالکل ہلکے۔ تو یہ ہلکے ان کو کیوں کہا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو ان کو اس وجہ سے ہلکے کہا گیا کہ ان کو یاد کرنا ہر ایک کے لیے آسان، یا اس وجہ سے کیا گیا، ہماری بچیوں نے اگر تجوید کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، جمال القرآن، خلاصۃ التجوید، تو آپ نے ان میں حروف پڑھے ہوں گے کہ کچھ حروف ان میں صفت استعلاء اور شدت ہوتی ہے، اور کچھ حروف محموسہ اور رخوہ ہوتے ہیں۔ اس میں جو حروف استعمال ہوئے ان کلمات میں، اس میں حروف استعلاء اور شدت استعمال نہیں ہوئے، محموسہ اور رخوہ استعمال ہوئے۔ اس لیے یہ بعض علماء نے کہا کہ اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا کہ یہ زبان پر بڑے ثقیلتان فی المیزان، اور جس وقت اعمال تولے جائیں گے اس وقت ترازو میں یہ بڑے بھاری ہے، بہت بھاری، ان کا وزن ترازو میں ایسا بھاری پڑے گا کہ کلمے تو چھوٹے سے ہیں لیکن وزن جناب ان کا بہت بھاری ہو جائے، بہت بھاری چیز ہوگی۔ ہمیں یہاں زمین پر بھاری محسوس ہوتی ہے، کیوں کہ اس چیز کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، وہ زمین کے کشش ثقل کی وجہ سے اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ زمین کی کشش ثقل جس چیز کو قوت کے ساتھ کھینچتی ہے وہ انتہائی بھاری ہوتی ہے، وہ اگر بندے کے سر پہ پڑ جائے مطلب مر جاتا ہے، کسی چیز پہ پڑ جائے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک غبارہ ہے تو زمین کی کشش ثقل جناب اس کو قوت اور شدت کے ساتھ نہیں کھینچتی، اگر وہ اوپر سے آئے سر پہ لگے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر بھی وہ غبارہ جناب پوری مسجد کے برابر بھرا ہوا ہو۔ اب خلا میں جب جاتے ہیں نا، جہاں زمین کی کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے، تو اس خلا کے اندر ایک گیند اور ایک بھاری پتھر، 2 من 3 من کا پتھر، وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ زمین کی کشش ثقل ختم ہو گئی۔ اب وہاں پر جناب زمین کسی چیز کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہی، اگر وہ پتھر آ کے آپ کو لگ جائے آپ کو پتھر میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ غبارہ ہے، وہ جناب گیند کی طرح ہے، اس میں جو وزن پیدا کیا ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو زمین کی کشش ثقل نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو 2 کلمے ہیں ان میں وزن اللہ کی محبت نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو پیارے بڑے ہیں، اللہ کو اتنے محبوب ہے، اتنے پسند ہے کہ ان میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں انتہائی بھاری، بڑے بڑے اعمال پر یہ 2 کلمے بھاری ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے۔ اب میرے بھائی کتنا بڑا انعام ہے اور کتنا معمولی عمل ہے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لیں، شام کو ایک تسبیح پڑھ لیں، کل اعمال نامے میں جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ حدیث شہادت ہوگی، اور جناب اعمال نامہ ان کلمات کی وجہ سے خیر کا جو پلڑا ہوگا وہ ہمارا بھاری ہوگا۔ تو آج ہم عزم کر لیں اس اجتماع میں، اس آخری حدیث کی برکت سے، ہماری جتنی خواتین مائیں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ہمارے شرکاء ہیں، کہ انشاءاللہ یہ کلمہ روزانہ 100 بار تو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے؟ سبحان اللہ، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کی 2 قسم کی صفات ہے، ایک صفات سلبیہ اور ایک صفات ایجابیہ۔ سلبیہ کا مطلب ایسی باتیں جن سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے، کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ جناب کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ ہے، کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے نقائص سے، عیوب سے، اور ان صفات کو صفات جلالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے صفات ایجابیہ، ثبوتیہ، جن کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ قہار ہے، اللہ غفار ہے، یہ صفات اللہ کے لیے کیا کرنی ہے؟ ثابت کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ میں اشارہ ہے
صفات سلبیہ سے پاکی کا کہ اللہ پاک ہے، یعنی ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، تو صفات سلبیہ کی نفی ہو گئی اللہ سے۔ وہ بحمدہ، اور اللہ کی یہ تعریف ہے۔ کیوں تعریف کس سے کی جاتی ہے؟ ان صفات پر جو کسی ذات سے پائی جاتی ہے، تو اس میں صفاتی ایجابیہ اللہ کے لیے ثابت کر دی گئی کہ اللہ آپ میں یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، یہ بھی صفت ہے، آپ ان سارے صفات والے ہیں۔ اس لیے جناب اللہ مالک ہے، معبود ہے، خالق ہے، رازق ہے، نافع ہے، نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ صفات ثابت کر رہے ہیں جن پر اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جتنی صفاتیں سلبیہ تھی، جتنی صفاتیں ایجابیہ تھی، وہ ساری کی ساری اس کلمے کے اندر آ گئی، ساری کی ساری۔ اور پھر جو دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں ایک اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی۔ اب یہاں اللہ رب العزت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا معنی لغوی معنی یہ ہے ایسی ذات جس کی محبت انسان کو جو ہے حیران و سرگردان کر دے۔ یہ الہ سے بنا ہے، الہ کا معنی ایسی ذات جس کی محبت میں ہوش و حواس کھو جائے، ایسی وہ محبوب ہستی ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ سے امید ہے، اور عظیم یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو عظمت پر، بڑائی پر، جلالت پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے، اس سے خوف بھی رکھا جائے، کیونکہ ہر عظمت والی ذات سے، ہر بڑی ذات سے، ہر طاقت والی ذات سے کمزوروں کو خوف بھی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ میں امید ہے اور العظیم میں خوف ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ تو اس سے اس کلمے میں جناب پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ کی ساری صفات سلبیہ، ساری صفات ایجابیہ وہ اللہ کے لیے ثابت ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں اپنے صفات اور اپنے نام کے ذکر سے، اور پھر اللہ سے خوف اور امید کا اظہار بھی ہو گیا۔ تو یہی بندگی ہے، یہی ابدیت ہے۔ تو ابدیت اور بندگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، اور بندگی کے تمام تقاضے ان کا اظہار ان دو کلموں میں ہو گیا، اس لیے اللہ کو معبود ہے۔ اور بندگی کے تمام تقاضے ان کا اظہار ان دو کلموں میں ہونے کی وجہ سے، اس لیے تو یہ اعمال نامے میں اور ترازو میں بھاری ہے۔ تو اللہ سے خوف بھی، اللہ سے امید بھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جوانی میں انسان پر خوف کی کیفیت غالب ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اور بڑھاپے میں جب موت قریب ہو اور انسان بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھے کہ کل جانا ہے، آج جانا ہے، تو اس وقت امید کی کیفیت غالب ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں سے الٹا ہے، جوانی میں بے خوف ہوتے ہیں، جوانی میں بے خوف ہوتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر توبے شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے کیوں لکھا ہے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور یہ خاتمہ بالخیر کی نشانی ہوتی ہے کہ آخری عمر میں انسان پر امید غالب ہو کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ فضل کا معاملہ کرے، اور جوانی میں خوف غالب ہو، اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہو، اور ہر وقت بندہ اللہ سے لرزتا ہو۔ اور جوانی میں چونکہ گناہ کی قوت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت خوف کا غلبہ اس لیے بھی مطلوب ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا تو ہم گناہ سے بچیں گے، اور خوف اور ڈر نہ ہو تو پھر جناب گناہ پر انسان جری ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کے متعلق مختصر سی باتیں تھیں۔ اب کچھ باتیں بڑی ضروری اور اہم باتیں عرض کرنی ہے، اور میں نے سوچتا رہا میں راستے میں کہ میں نے وہاں کیا کہنا ہے اور کیا باتیں میں کروں گا وہاں پر، لیکن جو چیز مجھے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس وقت سمجھ میں آتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشروں میں، وہ ہے میرے بھائیوں ہمارا خاندانی نظام۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے
کی طرف ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم سے ایسی کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں خاندانی نظام میں کہ ہمارا جو خاندانی نظام تھا وہ اس وقت بہت زیادہ انحطاط کا، بہت زیادہ تنزل کا شکار ہو رہا ہے۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کو دیہاتی علاقے میں ماشاءاللہ محفوظ ہوں گے، شہروں میں جائیں طلاقیں بچوں کے معاملات ہیں، بچوں سے والدین سب پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی والدین کو کہ بچوں کی کس طرح تربیت کریں۔ باپ اور بیٹا دونوں کی سوچ میں، دونوں کی فکر میں، دونوں کے طرز زندگی میں 180 درجے زاویے کا فرق ہے۔ دونوں کا قبلہ ہی جدا ہے اس معاملے میں۔ بیٹی اپنی ماں، اپنی دادی، اس سے اپنی سوچ میں، فکر میں، طرز زندگی میں مکمل الٹ چل رہی ہے۔ تو یہ مطمئن ہونے کا کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یار بچے ہیں۔ یہ بچے نہیں بگڑ رہے، یہ مستقبل کے بچوں کے لیے بگڑے والدین تیار ہو رہے ہیں۔ یہ مستقبل اور ہماری نسلوں کے لیے بگڑے ہوئے والدین ہم تیار کر رہے ہیں، اور جب والدین میں بگاڑ پیدا ہوگا تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ حیا رخصت ہو گئی ہے، پشت رخصت ہو گئی ہے، ایمان رخصت ہو گیا ہے، اب کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو اس لیے ہم غور کریں کہ ہمارے خاندانی نظام میں کیا ایسے مسائل ہمارے سامنے پیدا ہو گئے ہیں کہ جس سے جناب یہ سارے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے شاید پہلے بیان کیا ہے، بڑھ میں وہ متنوع والا بیان کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا یا اس محلے میں نہیں سنا ہو؟ کہتے مجمع نہیں ہو تو پھر بیان کرنا چاہیے۔ ہم تو تبلیغی لوگ ہیں جی، وہی 6 نمبر سناتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارا تو وہی دین ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، وہی باتیں ہوتی ہیں۔ متنی پشاور جائے نا، درے کے بعد علاقہ آتا ہے، دیکھا ہوگا متنی۔ یہاں ایک آدمی کا بچہ موبائل کے ذریعے، یہ جو موبائل میں آج کل کارنامہ کرتے ہیں نا، دبئی وہی چلا، کویت وہی بھی چلا تھا، پہلا کارنامہ کے کر دی پتر دے موبائل کے پہلا کارنامہ ہے۔ موبائل لے کر وہ بچہ جو ہے موبائل پر، یہ کوئی بلا آئی ہوئی ہے جس میں لڑکے بیٹھتے ہیں اور 5-5 6 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پب جی ہے یا کیا ہے، اس پر دیکھو کہ چھوٹے بچوں کو پتہ ہے۔ یہ ہمارے آپ نے جواب دیا، آپ نے دیا نا، یہ بیٹا کھڑا ہو جائے، دیکھیے اس کی عمر دیکھیے نا، کتنی عمر ہے بیٹا؟ 15 سال کا ہمارا نوجوان ہے، یہ پب جی کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا بلا ہے۔ امریکہ کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کی ہے، اور اس کا جو وہ ہے ریسرچ پیپر ہے، وہ مختلف دنیا کے جو سائنس کے میگزین ہوتے ہیں ان میں چھپا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس گیم کے اندر جو ساؤنڈ استعمال ہوا ہے وہ اس میں نشہ ہے۔ یہ نشہ جس طرح شیشے کا ہوتا ہے، چرس کا ہوتا ہے، آئس کا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے نشے ہوتے ہیں نا، تو ساؤنڈ نشہ ایک ہوتا ہے، آواز کا نشہ۔ یہ نشہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آواز ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے دماغ کو جکڑ دیتی ہے۔ بچہ بھوک کا احساس کرتا ہے دماغ سے، درد کا احساس کرتا ہے دماغ سے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا احساس کرتا ہے دماغ سے، تکلیف کا احساس کرتا ہے دماغ سے، نیند کا احساس کرتا ہے دماغ سے۔ اگر دماغ قابو میں کر لیا جائے تو بندے کو آپ 1 ہفتے بھی جگا کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو جو نیند نہیں آتی نا، ان کو ڈاکٹر گولی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشے کی گولی ہے، وہ نشے نہیں ہوتا، وہ دماغ کو سلانے کی گولی ہوتی ہے۔ دماغ سو جائے گا اسے خود نیند آ جائے گی۔ اصل میں دماغ جو ہوتا ہے، ذہن جو ہوتا ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، کسی چیز انبیلنس ہو جاتی ہے چیز، تو یہ ساؤنڈ اس کا دماغ جکڑ لیتی ہے۔ اب یہ بچہ، اس کو نہ کھانے کی پرواہ ہے، ماں آوازیں دے رہی ہے، باپ آوازیں دے رہے ہیں، کچھ
پتہ نہیں ہوتا، لک آئے اور جناب صبح شام نہ پڑھائی میں دھیان، نہ نماز میں دھیان، نہ سبق میں دھیان، نہ گھر میں دھیان، تو وہ بچہ اس کو یہ لت پڑ گئی. اب لت پڑ گئی ہے وہ صبح شام، اس سے جو بدن تھکتا ہے نا، تو اس وقت جو نشے عام ہے اللہ معاف فرمائے ان میں آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے. اور آئس یہ نشہ جو ہے یہ آپ کو وقتی طور پر انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. تو وہ لڑکا کیونکہ اس کو انرجی چاہیے تھی اس چیز کے لیے اس نے آئس بھی شروع کر دی. اب جو حاجی صاحب نے دیکھا، امیر صاحب نے کہ بیٹا تو بگڑ رہا ہے، باپ بڑا دیندار تھا، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، دیندار ہے، گھر میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اب اس نے کیا کیا کہ دوست کی بیٹی تھی، عالمہ بیٹی تھی، اس سے شادی کروایا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے نا، صرف وجا کر دو، وجا کر دو تو ٹھیک تھی نہیں. جس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ماں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ پرائی بچی آئے گی 20-22 سال کی لڑکی، وہ اسے ٹھیک کرے گی. تو خبردار اپنی بیٹیاں یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ نشیوں کو دے دو. دولت کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے اپنی بچیوں کی زندگیاں ان لوگوں کے ہاتھ برباد نہ کرو. ایک مزدور کو دے دو، غریب آدمی کو دے دو، لیکن وہ دیندار ہو، عزت دار ہو، وہ آپ کی عزت کرنا جانتا ہو، آپ کی بچی کو عزت سے رکھنا جانتا ہو، خشک روٹی کھلا کے اسے رکھے لیکن عزت سے رکھے. یہ بہتر ہے نہ کہ وہ گاڑی اور بنگلہ جس کا شوہر ساری ساری رات نشہ کرتا ہے اور کلبوں میں جاتا ہے. تو یہ بھی ٹرینڈ چل گیا، بڑا گھر ہونا چاہیے، بڑا پیسہ ہونا چاہیے. ہر بندہ کہتا ہے کہ باقی اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، سگولی بات. یہ صورتحال بن گئی. اس نے شادی کرا دی، لڑکی آ گئی، پہلی رات ہے. تو یہ لڑکا آیا کمرے میں اور اس نے موبائل کھولا اور موبائل پر بیٹھ کر اس نے پب جی گیم کھیلنا شروع کر دیا اور لگا رہا کہ فجر کی اذانیں ہو گئی. اب اس لڑکی کی زبان سے، جو عالمہ لڑکی ہے، اس کی زبان سے صرف اتنی بات نکلی کہ آپ نے ساری رات اس پہ ضائع کر دی ہے، اذانیں ہو گئی ہیں، نماز کو پڑھنا. اس ایک بات پر اس نے یہ پہلی رات کی دلہن کو مارا، پیٹا، سر کے بال کھینچے اور کمرے سے باہر نکال کر 3 طلاقیں. اب اس کا باپ، لڑکے کا باپ مسجد سے آ رہا ہے اور اسے ہوبل بڑا ہے، تھوڑی رونی پئی ہے، چیخو پکار. اس کو چھے کیوں کی ہے کمرے چھوڑے پتر کل پوچھل تو پتر ایک غلطی دی ہے، تو خدا کو نہیں ڈرا، اب اللہ سے نہیں ڈرے. پتر نے جواب سنو، اصل گل یہ دستا نہیں وہ سارے تیری خدا نہیں جی کرا، آپ کے خدا کی ایسی کی تیسی. اس نے ایمان بھی نہ آیا کہ اس سے عالم پوری اس اب جانے پہ رشتہ دینے پہ